الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین و سامعین، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے لوگوں کو ذبح کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، یعنی جنہوں نے پوجا کی ہے وہ قتل کیے جائیں، اور جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے پوجا کی ہے، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے اور صبح سے لے کر شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے، اور جو باقی بخش دیے گئے قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس آیت سے پتہ چلا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ کوئی آج ہمارے ملک میں غداری کرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب ملک کے ساتھ غداری، بادشاہت کے ساتھ غداری کرنے والے کو قتل کیا جاتا ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، اس کے محبوب علیہ السلام سے بغاوت کر جائے تو اسے قتل کر دینا یہ ظلم نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ نمبر 1، مجسمہ سازی، یعنی وہ بچڑا بنایا گیا تھا، مجسمہ بنایا گیا تھا، ایک ماڈل بنایا گیا تھا، یہ حرام ہے۔ حضرت ہارون یعنی اللہ کے نبی کی نافرمانی کی گئی، انہوں نے منع کیا، بنی اسرائیل کو انہوں نے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے تو پھر بھی
انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو یہ ان کی نافرمانی کی۔ نمبر 3، بچڑے کی پوجا کر کے وہ مشرک ہو گئے۔ جی ہاں، یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدت والے تھے، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر یعنی بنی اسرائیل پر بہت بڑا فضل ہے، اور یہ قتل ان کے اس گناہ کا کفارہ تھا جو انہوں نے کیا تھا بچڑے کی پوجا کر کے۔ اگلی آیت مبارکہ میں رب العالمین آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں کڑک بجلی نے آ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ناظرین و سامعین غور کیجیے گا، جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی کا منتخب کر کے اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے، اور وہاں جا کر وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، وہ جو لوگ ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر کیسے یقین کریں جب تک خدا کو اعلانیہ طور پر دیکھ نہ لے، یعنی جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آمنے سامنے فیس ٹو فیس، ایسے ہم خدا کو دیکھ نہ لے اس وقت تک یقین نہیں کریں گے۔ اس پر آسمان سے ایک کڑکدار آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سارے لوگ جو ساتھ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ 70 آدمی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہ تیری بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہ تو نے فرمایا تھا کہ ساتھ لے کر آؤ، مولا میں ساتھ لے کر آیا تھا، اب واپس جا کر میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا کہ وہ بھی مر گئے، انہوں نے بھی ایسے ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا اس واقعہ سے شان انبیاء کا ظہور ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کر دیے گئے، اور اس سے حضور علیہ السلام کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی تو ان کو کڑکدار عذاب نے آ لیا اور وہ لمحہ بھر میں 70 کے 70 مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ انہیں زندہ کیا گیا۔ تو انبیاء کرام کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردے بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ مقبولان بارگاہ کی دعا جب اللہ کی بارگاہ میں وہ کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اولیاء، انبیاء
اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کے برکت سے مردے بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کو ادب و احترام سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ان کا ادب و احترام کریں۔ ادب و احترام سے انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملتی ہیں، اور بے ادبی سے رب بھی ناراض ہوتا ہے، وہ ہستیاں بھی ناراض ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔